अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ सर्जन डॉक्टर आज़म बंगुलज़ई। जैसे कि आप सब लोग बाखबर हैं कि अभी 2-4 दिन पहले ही अक्टूबर का महीना गुजरा। ये महीना पूरी दुनिया में कैंसर और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, छाती के कैंसर के हवाले से बहुत ही इसमें आगाही के प्रोग्राम हुए, फंक्शंस हुए, प्रेजेंटेशंस हुए और थ्रू आउट वर्ल्ड इसको मनाया गया। आइडिया ये था कि जितनी हो सके इस मूजी मरज़ के बारे में लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस, इलाज के बारे में, एहतियात के बारे में कुछ बातें हो जाएं। बर वक्त स्टूडियोज से आप सबसे मुखातिब हूँ, तो नाज़रीन हम बात करते हैं कि इसके वजूहात। देखें, कोई भी बीमारी हो उसके वजूहात सबसे पहले ज़हन में आने चाहिए। नाज़रीन देखिए, मूजी मरज़ कैंसर, जिसका नाम सुनते ही दिल दहल जाता है, पाँव के तले से ज़मीन निकल जाती है कि कुछ हो गया। लेकिन अगर ये बीमारी जिसका नाम उन्होंने लिया कैंसर, ये अर्ली डायग्नोसिस यानी वक्त के साथ साथ फ़ौरन इसकी तशख़ीस हो जाए तो आप यकीन करें इसका इतना अच्छा इलाज, बिल्कुल कंप्लीट क्योर हो सकता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि मरज़ बढ़ता गया, जो दवा की वाली बात आती है। सामीन, जितनी हम इस बीमारी से अपने आप को इग्नोर रखेंगे, इसके बारे में हमें मालूमात सही नहीं मिलेंगे, हम बर वक्त तशख़ीस की तरफ नहीं जाएंगे, बैठेंगे मफरूज़ों में कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो इन द एंड ऑफ द डे वाकई कुछ तो कुछ हो जाता है। आदाद शुमार के हिसाब से देखा गया कि कोई 8 या 9 ख़वातीन में से एक को ये मूजी मरज़ ज़रूर इन्वॉल्व कर लेता है। और इसी तरह ये न सिर्फ ख़वातीन की बीमारी है बल्कि मेल्स में भी, मर्दों में भी इसके ये पाया जाता है, लेकिन इसकी रेशो बहुत कम है। कहीं हज़ारों में एक आध को जो है ना ये मरज़ इन्वॉल्व कर लेता है। तो आप थोड़ी सी अपने चेंजेस महसूस जब भी करें बॉडी में, यानी खुदा न ख्वास्ता गिल्टी सी महसूस हो, सबसे पहले इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है ये गिल्टी सी महसूस होती है किसी भी क्वाड्रेंट में। छाती को हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं और सेंट्रल एरिया भी है उसका, यानी आउटर, इनर, अपर एंड लोअर के हिसाब से। तो कहीं भी अगर छोटी सी गिल्टी सबसे पहले महसूस होती है, फिर ये पेशेंट इसमें अपना डायग्नोसिस खुद कर सकता है। आप हैरान होंगे, मैं ये लफ्ज़ कहूँगा कि द रोल ऑफ फर्स्ट कंसल्टेंट, डॉक्टर वो पेशेंट खुद हो सकती है। वो कैसे उसको महसूस होता है कि मुझे कुछ चीज़ अनयूजुअल सी महसूस हो रही है, छाती में एक दाना सा आ गया, पहले ये नहीं था, कुछ दिन पहले नहीं था, कुछ दिनों बाद ये मूव करता जा रहा है, साइज में बढ़ता जा रहा है, जो जो ये बढ़ता जा रहा है उसमें तकलीफ होगी, थोड़ी सी पेन होगा। और फिर बाद में अगर अर्ली स्टेज में इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस ना हो तो ये स्टेज 1 से स्टेज 2 की तरफ जाएगी। इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 में ये बिल्कुल कम से कम 5 सेंटीमीटर के लगभग ये छाती के अंदर मौजूद पाई जाती है। फिर ग्रेजुअली जैसे ये बढ़ता जाएगा 5 से 7 सेंटीमीटर के लेवल पे ये फिर गुलाई में जाके दाना अपना शक्ल अख्तर चेंज करेगा। दाने का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो हमारे उर्फ़ में इसको कहते हैं कि छाती में दाना सा निकला है या फोड़ा सा निकला है। इसमें कभी दर्द होती है और कभी दर्द भी नहीं होती है इसमें। और जो जो ये बढ़ता जाएगा ये स्टेज 3 की तरफ, स्टेज 3 में फिर ये होगा कि जिस साइड पे हो, चाहे राइट या लेफ्ट साइड को, वहाँ पे बगल की गिल्टियाँ जिन्हें हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। लिम्फ नोड्स जो है हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त का एक अहम हिस्सा होते हैं, उनमें भी जब इसकी सेकेंडरीज चली जाती हैं, यानी प्राइमरी ट्यूमर इन द ब्रेस्ट बाई इटसेल्फ, और उसके बाद अगर इसकी जो है फैलाव हो जाए या फैल जाइए, सबसे पहले बगल की इसमें गिल्टियों में, जिन्हें हम एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का नाम देते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, ये वहाँ पे आके उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं। मरीज को अब ब्रेस्ट चेस्ट की जगह वहाँ पे भी दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह अब यहाँ पे एक हैमरिंग होगी, ये कि उसको हथौड़े लग रहे हैं कि भाई मुझे कुछ हो गया। तो इस होने के इशारे ने मरीज को मजबूर करना है कि वो सबसे पहले अपने कंसल्टेंट के पास चला जाए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आजकल हेल्थ की फैसिलिटीज़ बहुत अहम हो गई हैं। तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, सिविल डिस्पेंसरीज हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, और बच्चों को खासकर वो जो कॉलेजेस में होते हैं या स्कूलों में खुदा न ख्वास्ता अगर ये मसला हो जाए तो उनका जो पहला कंसल्टेंट है वो उनकी टीचर से भी एक कदम आगे मैं कहूँगा कि वालिदा होती है, बहनें होती हैं। उनको चाहिए कि कैसे कोई भी मसला आ जाए वो अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर लें, उनको बता दें। फिर आगे उनका काम है वो उनको डायरेक्ट अपने किसी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। फिर डॉक्टर साहब खुद जब डायग्नोज पे आ जाते हैं फिर वो इसे चैनलाइज करता है कि भाई वाकई ये ब्रेस्ट कैंसर के कोई इशू है या
کوئی اور سے میرے مراد ہے کہ ضروری نہیں ناظرین کہ کوئی بھی دانہ جو چیسٹ میں ہو ہم فوراً بس ہمارا فوکس ہو جائے کہ یہ بریسٹ کینسر ہے. نو نیور. وہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا لیجن ہو جسے ہم سسٹ کہتے ہیں, یعنی پانی والی ایک دانہ جس کے اندر فلوئڈ ہوتا ہے, یا جسے ہم گلیکٹوسیل کہتے ہیں, جسے ہم فائبرو ایڈینوما کا نام دے سکتے ہیں, یا اگر کوئی چوٹ لگی ہو بچوں کی وجہ سے یا گر گیا وہ پیشنٹ, کوئی اندرونی چوٹ ہے جس کی وجہ سے خون جم کے وہاں پہ ایک ہیمیٹوما بن جاتا ہے, یعنی خون کا لوتھڑا سا, وہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہر وہ دانہ, ہر وہ سویلنگ یا گلٹی وہ صرف اور صرف بریسٹ کی وجہ سے ہو, کینسر کی وجہ سے ہو. اس کے بعد ناظرین جب یہ خدا نخواستہ کہیں اپنا یہ سفر شروع کر لیتا ہے, پھر اس کی تشخیص ہم کرتے ہیں ڈاکٹرز. بڑا آسان ہے, کلینکل ایگزامینیشن یعنی ہاتھ سے معائنہ. اس سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر تک پہنچنے سے پہلے مریضہ خود اپنے آپ کو ہتھیلی کی مدد سے یا 2 انگلیوں کی مدد سے جہاں پہ اس کو دانہ فیل ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا ہلائے, اس کو فیل ہوگا کوئی چیز ہے جو میری انگلیوں کے نیچے, میری ہتھیلی کے نیچے موو کر رہی ہے. اچھا, تو یہاں سے اس کو پہلا سیڑھی مطلب پہلا اسٹیپ جو ہے نا اس کا وہ پتہ چل جاتا ہے. پھر ہم اس کے بعد جب وہ کلینکل ڈائگنوزز ہماری ہو جاتی ہیں, ہم اپنی تشخیص کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں, تو ہمارے پاس کچھ نان انویزو یعنی وہ چیزیں جو ہم بغیر سرجری کے, بغیر چیر پاڑ کے, بغیر چبوئے کسی چیز کے ہم وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. سب سے آسان ہے الٹراساؤنڈ. الٹراساؤنڈ بریسٹ ہم کر لیتے ہیں, اس سے تھوڑی سی ہمیں کلو زیادہ کنفرمیشن کی طرف جب چلی گئی پھر ہم چلے جاتے ہیں ایک اور ٹیسٹ جسے کہتے ہیں نیڈل بایوپسی. یعنی بایوپسی مین اس گوشت کا, اس لوتھڑے کا, اس دانے کا ایک چھوٹا سا پیس وہ نیڈل کے ذریعے ہسٹوپیتھولوجسٹ ڈاکٹر صاحب وہ اس کو انسرٹ کر کے وہاں سے سیل نکال کے دیکھتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ واقعی کینسر ہے یا نان کینسرس کنڈیشن ہے. تو ناظرین کچھ لوگ اس انجیکشن کے ٹیسٹ سے بہت ڈرتے ہیں. وہ اسے کہتے ہیں کہ اپنے عرف عام میں کوئی مفروض ہے کہ چیز نہیں, جس نے بھی چھاتی میں انجیکشن لگایا وہ اس نے کینسر پیدا کیا ہے. عرف عام میں یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں, لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے. یہ ایک طریقہ تشخیص ہے, ایک ٹیسٹ ہے. جب یہ ہو جاتی ہے پھر ہم ایک اسپیشل ایکس رے ایڈوائز کرتے ہیں جسے کہتے ہیں میموگرافی, یعنی چھاتیوں کی اپنی ایک خاص ایکس رے ہے. یہ بھی بے ضرور ہے, نان انویزیبل, لیکن اس کے لیے کچھ ایج لمیٹیشنز ہیں. 30-35 ایئرس سے پہلے اس کو نہیں کرانا چاہیے. کچھ اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی جب یہ چیز تشخیص ہو جاتی ہے ناظرین, پھر مریض کو ہم بریفنگ کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی اب تو ایک فائنل اسٹیج ہے کہ سرجری. ظاہر ایک چیز آگے بدن میں پل رہا ہے, بڑھ رہا ہے, اب اس کو تو نکالنا تو ہے. اس سے پھر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے سائز پہ. اگر چھوٹا سا ہے, ایک سائڈ پہ ہے, سیکنڈریز اس کے نہیں پہلے ہیں, انوالومنٹ نہیں ہے, اسٹیج 1 یا اسٹیج 2 ہے, تو ہم اس جگہ سے اس لیجن کو پورا نکال دیتے ہیں, جسے ہم کوادرنٹیکٹومی بھی کہہ سکتے ہیں یا لمپیکٹومی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اپنے حساب سے. کچھ میں ہم بریسٹ کو سیو کر لیتے ہیں. کچھ اسٹیجز میں جب یہ پھیل چکا ہے, اندر گلٹیاں ہو گئی ہیں, ایگزیلری لمف نوڈز اس کے آ چکے ہیں, یا خدا نخواستہ اس کی پھر جب جو سیکنڈریز جاتے ہیں لیور میں, جگر میں چلے جاتے ہیں, ہڈیوں میں چلے جاتے ہیں, ریڑھ کی ہڈی میں چلے جاتے ہیں, پھر وہاں سے ان کے سمٹمز الگ آنا شروع ہوتے ہیں. کسی کو ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہڈیوں کا مسئلہ, لیکن اس کو رول آؤٹ کروانا چاہیے. کیا یہ ہڈیوں کا اپنا پرابلم ہے, نروس کا مسئلہ ہے, مسلس کا مسئلہ ہے, یا کوئی خدا نخواستہ ٹیومر یا کینسر کی سیکنڈریز تو یہاں پہ نہیں ہے. اسی طرح ایسے مریض کبھی کبھی جانڈس یعنی پیلیا کی علامت لے کے آتے ہیں. ان کی آنکھوں کی پیلیا پن ہوتی ہے, چہرے پہ زردی چھائی جاتی ہے, بھوک نہیں لگتی ہے لوگوں کو, بخار کی کیفیت, موو نہیں کر سکتے ہیں, ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. تو ان صورت میں پھر جب ایگزامینیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ جی پرائمری ٹیومر از ان دا بریسٹ, اور یہ اس کی سیکنڈریز ہیں, یہ اس کی پھیلاؤ ہے جو جگر تک پہنچ گئی ہے, جو لمف نوڈز تک پہنچ گئی ہے. بہرحال یہ اس کے کچھ اشارے میں نے دیا آپ لوگوں کو. کوئی پریشانی نہیں ہے اگر یہ ارلی سٹیج میں ڈائگنوز ہو جائے, بر وقت اس کی تشخیص ہو جائے, بر وقت اس کا علاج ہو جائے. اس کے بعد پھر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں اس لیجن پہ, کیا اس کو ہم بعد میں کیموتھراپی بھی دے دیں. کیموتھراپی میڈیسن اور اینٹی کینسر ڈرگس کی ایک طریقہ علاج ہے جو ہم کچھ کینسرز کو دیتے ہیں. کچھ کو ہم سرجری سے پہلے بھی دیتے ہیں تاکہ وہ شرنک ہو جائیں, اس کے سیلز کی پھیلاؤ کو ہم روکنے کی کوشش کر لیتے ہیں. پھر کچھ میں ہم ہارمونل تھراپی بھی دے سکتے ہیں اس میں, اور کچھ ٹیومرز ایسے ہیں جن کو سرجری کے بعد کیمو ریڈیو تھراپی کا نام دیتے ہیں, یعنی اس کو شعائیں بھی دیتے ہیں اور اس کو کیموتھراپی بھی دیتے ہیں. کچھ پیشنٹس کے بارے میں عرض کروں کہ ان میڈیسنس کے یعنی کیموتھراپی کے ایجنٹس کے یا ہارمون تھراپی کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس بھی کچھ ہوتے ہیں.
تو یہ مریضہ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ وہ سیکنڈریز جب ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ہماری سرجری غلط ہو گئی، ہمارا ٹیومر صحیح سے آپریٹ نہیں ہوا. نہیں، وہ سرجری سب کچھ ایوری تھنگ پراپر ہوا ہے، لیکن یہ کچھ ڈرگس کی سائیڈ افیکٹس ہیں جن میں بال گر جاتے ہیں، اسپیشلی زبان پہ زخم، چھالے منہ میں آ جاتے ہیں، امیونٹی کم ہوتی ہے، قوت مدافعت کم ہوتی ہے مریض کی. تو یہ سائیڈ افیکٹس بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. کچھ مریضوں میں جب ہم ریڈیشن وغیرہ دیتے ہیں سرجری کے بعد، جس کی ہم لمف نوڈ یعنی وہ بغل کی گلٹیاں نکلی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھ بھی سوج جاتے ہیں، تو لے کے بیٹھ جاتے ہیں بھئی یہ کیا ہوا، ہماری ٹیومر کا سرجری ہوا نہیں ہوا، غلط ہوا. پھر وہ بات ہے، لیکن حالانکہ وہ ایسی نہیں ہے، وہ بہت ہیوج سرجری ہے، بہت بڑی سرجری ہے. تو اس سے وہ لمف نوڈ جب نکل جاتے ہیں تو لمفیٹک چینلز بند ہو جاتے ہیں، ہاتھ کے ان میں بھی سوجن آ جاتی ہے. تو اس طرح جو ہے نا اس کی ٹریٹمنٹ اپنے اختتام تک پہنچ جاتی ہے. اور ناظرین کچھ ایک الفاظ میں دہراؤں گا کہ جیسے انگریزی میں کوئی مقولہ ہے کہ کیئر از بیٹر دین ٹریٹمنٹ، احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو کیوں نہ ہم وہ احتیاطی کریں، اپنی خوراک کو موڈیفائی کریں، زیادہ روغنیات، زیادہ چرب چیزوں کی طرف نہیں جائیں. اور وہ خواتین جن کو فیملی میں مطلب پہلے سے کسی والدہ، پھپھو، دادی، دادا ان کو کوئی کینسر خدا نخواستہ ہو چکا ہے، وہ اپنی اسکریننگ کراتے رہیں. ان کو زیادہ کانشیس ہونا چاہیے کیونکہ موروثی طور پہ بھی یہ بیماری آگے پھیل سکتی ہے. تو اسی طرح جو ہے نا کچھ احتیاطی تدابیر سے ہم اپنے آپ کو کسی حد تک اس موذی مرض سے بچاؤ کر سکتے ہیں. فی الحال میں یہ باتیں کر کے وقت کی کمی کے بعد آپ سے اجازت چاہتا ہوں. باقی باتیں پھر انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہوں گی. السلام علیکم.